اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 119، اہل خیبر کو سبق، غزوہ خیبر۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب جنگوں کا سلسلہ کچھ تھم گیا تو فطری طور پر بہت سے لوگوں کو اب اس صلح یعنی صلح حدیبیہ کے پیریڈ میں نفرتوں اور دشمنیوں اور جذبات کی دنیا سے نکل کر ٹھنڈے دل و دماغ اور ہوش و حواس کے ساتھ تنگ نظری سے بالاتر ہو کر دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے بارے میں غور و فکر کا موقع ملا۔ یہی وہ دور تھا جب خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم کو اس غور و فکر کے نتیجے میں دین اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہونے لگا۔ ان کے خلاف نفرت اور عداوت کی چنگاریوں کے بجائے اب وہاں ایمان کی بہار آنے لگی۔ آخرکار 7 ہجری کے شروع میں ان تینوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کلمہ شہادت پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو اسلامی دعوت پھیلانے کا اہم موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے مدینہ واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی، جن پر پچھلے آڈیوز میں ہم نے بات کی تھی۔ جہاں تک یہود کا تعلق ہے تو مدینہ سے جلا وطنی کے بعد خیبر کو انہوں نے اپنی سازشوں کا اڈا بنا لیا تھا اور فتنے کی آگ بھڑکانے میں مصروف تھے۔ وہ مدینہ کے گرد و پیش آباد بدوؤں کو بھڑکاتے رہتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خاتمے یا کم از کم انہیں بڑے پیمانے پر ذکر پہنچانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے ایگریمنٹ میں مشرکین نے یہود کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا، یعنی اس پورے ایگریمنٹ میں یہودیوں کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ ان کے لیے مکہ والوں نے کسی تحفظ کی کوئی بات ہی نہیں رکھی تھی۔ اوور سائٹ کہہ لیں یا نیگلیکٹ کہہ لیں، جو بھی ہوا ان سے بھول ہو گئی۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ قریش کا ہاتھ تو 10 سال کے لیے بند ہو گیا تھا، نو وار پیکٹ سائن ہو چکا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کا زور توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کر دی۔ وہ خیبر کے یہودی ہی تھے جو جنگ خندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھا لائے تھے۔ پھر یہی تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو غداری اور خیانت پر اکسایا تھا، اور یہی تھے جنہوں نے منافقین سے، بنو غطفان سے اور بدوؤں سے رابطہ کر رکھا تھا اور خود بھی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے اور اپنی ان کارروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائشوں میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا، اور ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو بار بار فوجی مہمیں بھیجنی پڑی تھیں۔ ان یہود کے تئیں مسلمانوں کا فرض تھا کہ ان کو سبق سکھایا جائے۔ البتہ مسلمانوں نے اس فرض کی ادائیگی میں تھوڑا تاخیر سے کام لیا تھا کہ ابھی یہ قوت یعنی قریش جو یہود سے زیادہ طاقتور، جنگجو اور سرکش تھے، مسلمانوں کے مد مقابل تھے، اس لیے مسلمان اسے نظر انداز کر کے یہود کا رخ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جو ہی قریش کے ساتھ اس صلح پر ایگریمنٹ ہوا، یعنی صلح حدیبیہ ہو گئی، یعنی کہ 10 سال کے لیے نو وار پیکٹ سائن ہو گیا، تو ان مجرم یہودیوں سے نمٹنے کے لیے فضا صاف ہو گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ ہمیں خیبر کے لیے نکلنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آ کر کوئی 1 یا 1.5 مہینہ بعد ہی خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ خیبر اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ اس میں فتح میں ہے کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونھا فعجل لکم ھذہ، اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے، جسے تم حاصل کرو گے تو اس کو تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا۔ مفسرین اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ جس کو فوری طور پر ادا کر دیا، یعنی فعجل لکم، اس کی تفسیر یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے صلح حدیبیہ ہے، اور مغانم کثیرہ، بہت سے اموال غنیمت، اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد خیبر ہے۔ صلح حدیبیہ میں تو مال غنیمت نہیں ملا تھا، تو یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ بہت زیادہ مال، مغانم کثیرہ، تو یہی کہتے ہیں کہ عرب میں تو بس ایک ہی جگہ تھی جہاں بہت زیادہ مال تھا، تو وہ خیبر تھا، تو یہ خیبر کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ ہمیں خیبر نکلنا ہوگا۔ چونکہ منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ سفر حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے بجائے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعکم، کہ جب تم اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے گئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی روانگی کا ارادہ فرمایا تو یہ اعلان فرمایا کہ میرے ساتھ
صرف وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جسے صرف جہاد کی رغبت اور خواہش ہو، یعنی وہاں مغانم کثیرہ، مال غنیمت نہیں ملنے والا۔ تو اس اعلان کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے، یہ جو بیت رضوہ جسے بولتے ہیں، صلح حدیبیہ، وہاں پر جو بیٹھے تھے شامل تھے، وہی جا سکے، اور ان کی تعداد صرف 1400 یا 1500 تھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔